ریاست جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی اور اس کا پہلا مسلم سیاسی لیڈر شیخ عبداللہ، جسے مسلم لیگی لیڈرز کے قریب ہونا چاہیے تھا، وہ کیا حالات بنے کہ مسلم لیگ کے لیڈرز کے قربت کی بجائے وہ ہندوستانی کانگریسی لیڈرز کے ہاتھوں یرغمال بنا، اور اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے شاید کشمیری قوم آج بھی ان کے نتائج بھگت رہی ہے۔ شیخ عبداللہ کی پرورش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی تھی، جبکہ ابتدائی تعلیم مدرسہ سے مکمل کی۔ شیخ عبداللہ خوش الحانی سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ شیخ عبداللہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا بچپن بہت تلخ گزرا تھا۔ ان کے سوتیلے بھائیوں کا شیخ عبداللہ اور اس کی والدہ سے اچھا سلوک نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ جذباتی پن، احساس کمتری اور توجہ کے طالب رہے۔ شیخ عبداللہ نے میٹرک کے بعد FSC میں پرنس آف ویلز کالج میں داخلہ لینے کی پوری کوشش کی، مگر انہیں کشمیری مسلمان ہونے کی بنا پر داخلہ نہ مل سکا۔ میڈیکل میں جانے کے لیے جدوجہد کی مگر ناکام رہے۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مہاراجہ کی حکومت سے برطانیہ میں وظیفہ حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر اس بار بھی وہ ناکام ہوئے۔ ان تمام تر ناکامیوں نے شیخ عبداللہ کے اندر غم و غصے کو بھر دیا۔ شیخ عبداللہ کو سینئر سائنس ٹیچر کی ملازمت ملی، جو انہوں نے 1 سال کے بعد چھوڑ دی۔ شیخ عبداللہ سیاست میں آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان کی سیاست کی بنیاد ہی ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد تھی۔ مسلم کانفرنس کی سیاست کا محور ریاست کی اکثریتی مسلم آبادی تھی۔ آغاز میں شیخ عبداللہ کو ریاست جموں کشمیر کے تمام مکاتب فکر کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ بظاہر کسی نے ان کی مخالفت نہ کی، مگر میر وائز، جنہوں نے شیخ عبداللہ کو آغاز میں اپنا پلیٹ فارم دیا تھا، انہوں نے مسلم کانفرنس کے مقابل آزاد مسلم کانفرنس جماعت کھڑی کر دی۔ تب سے کشمیری مسلمانوں میں وہ پھوٹ پڑی کہ مسلم ریاست میں سیاست کشمیر میں بمشکل 1947 تک ہی زندہ رہ سکی۔ اس کے بعد مسلم سیاست کا نام و نشان مٹ گیا۔ 1934 میں ریاست جموں کشمیر میں پہلی پرجا سبھا عوامی پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے تو ان میں مسلم نشستوں پر مسلم کانفرنس کے مقابلے میں میر وائز یوسف شاہ کی جماعت آزاد مسلم کانفرنس تھی۔ اس میں مسلم کانفرنس تو جیت گئی، مگر کشمیری مسلمانوں میں تقسیم اور گہری ہو گئی۔ نہرو سے شیخ عبداللہ کی پہلی ملاقات 1937 میں ہوئی۔ شیخ عبداللہ کو نہرو نے اپنے جال میں پھانسنے کے لیے ہر طرح کے پتے پھینکے۔ نہرو کے خاندان کا تعلق بھی سری نگر سے تھا، لہذا نہرو نے شیخ عبداللہ سے قربت بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو کشمیری نژاد ظاہر کیا، اور انڈین نیشنلزم کی طرز پر اس نے شیخ عبداللہ کو بھی کشمیری نیشنلزم کا پرچار کرنے کا مشورہ دیا۔ نہرو نے شیخ عبداللہ کو یہ باور کرایا کہ وہ مہاراجہ کی مطلق العنان حکومت کے مکمل خلاف ہے۔ اس نے شیخ سے کہا کہ مسلم کانفرنس کا نام نیشنل کانفرنس میں بدل دے، اس طرح ریاست جموں کشمیر کی اقلیتیں ہندو اور سکھ بھی قومی دھارے میں شامل ہو جائیں گی اور تم ریاست کے بڑے سیاسی رہنما بن کر ابھرو گے۔ شیخ عبداللہ کے یہ مشورہ دل کو لگا، اس نے مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں بدل دیا اور کشمیری نیشنلزم کا ڈنڈورا پیٹنے لگا۔ شیخ عبداللہ کی ملاقات قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی متعدد بار ہوئی، لیکن یہ ملاقاتیں بارآور ثابت نہ ہو سکی۔ بمبے میں ایک ملاقات جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے شیخ عبداللہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، اس میں شیخ عبداللہ نے محمد علی جناح سے کہا تھا کہ آپ ہندوستان میں مسلم اقلیت کے لیڈر ہیں، جبکہ ریاست جموں کشمیر میں مسلم اکثریت کا لیڈر ہوں۔ یہ اس پھونک کا نتیجہ تھا جو نہرو نے شیخ عبداللہ میں مسلم کانفرنس کو شیخ عبداللہ سے ناراض مسلم لیڈروں نے 1942 میں زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ان لیڈرز کا یہی خیال تھا کہ وہ شیخ عبداللہ کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے۔ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ شیخ عبداللہ کے پاس مختلف کار تھے۔ سیاست کا مرکز چونکہ کشمیر کی وادی تھی، یہاں کشمیریت کار شیخ عبداللہ کے پاس تھا، لہذا یہاں عوام کی اکثریت شیخ عبداللہ کے ساتھ تھی۔ ان مسلم کانفرنسی لیڈروں نے پھر شیخ عبداللہ کو محمد علی جناح کے ارد گرد بھی پھٹکنے نہ دیا۔ انہوں نے شیخ عبداللہ اور محمد علی جناح کے درمیان بڑھتی خلیج کو اور وسیع کیا۔ ڈوگرا حکمرانوں کا تعلق جموں سے تھا۔ کشمیر میں جموں کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی۔ اب مسلم کانفرنس
کو جو سیاسی رہنما چلا رہے تھے ان کا تعلق کشمیر سے نہیں تھا، انہیں یہاں اب عوامی مقبولیت حاصل ہونا بہت مشکل تھا۔ مسلم لیگ سیاسی و اخلاقی حمایت مسلم کانفرنس کی تو کرتی تھی مگر وسائل مہیا نہ کرتی تھی، جبکہ شیخ عبداللہ کو انڈین نیشنل کانفرنس نہ صرف حمایت کرتی تھی بلکہ اسے مالی وسائل بھی فراہم کرتی تھی تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے شیخ عبداللہ کی انا کی تسکین کے لیے اپنے مسلمان لیڈرز مولانا ابوالکلام آزاد خان، عبدالغفار خان کو شیخ عبداللہ کے ساتھ لگائے رکھا۔ شیخ عبداللہ جب بھی گرفتار ہوتا تو نہرو اس کی مدد کو پہنچ جاتا، وہ شیخ عبداللہ کی رہائی کی کوشش کرتا۔ دوسری طرف گاندھی نے مہاراجہ کو اپنے دام میں کر رکھا تھا۔ مہارانی گاندھی کی خاص موتقد بھی تھی۔ مہاراجہ ہندو تھا، لہذا کانگریس کو اس کی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ مہاراجہ کیا فیصلہ کرے گا، اس نے آخرکار ہندوستان کے ساتھ ہی جانا تھا۔ مسلم لیگ رہنماؤں کو مہاراجہ اور اس کے وزیر اعظم نے جھانسا دے رکھا تھا، وہ پاکستان میں شامل ہوں گے اور مسلم لیگی اس جھانسے میں آ بھی گئے۔ ہندوستانی لیڈروں نے شیخ عبداللہ اور مہاراجہ کو تقسیم ہند تک اپنے مکمل قابو میں رکھا۔ شیخ عبداللہ جیل سے تب باہر آیا جب ہندوستان تقسیم ہو چکا تھا اور کشمیر ایک مسئلہ کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ ریاست جموں کشمیر ہندوستان خاموشی سے اپنے پنجے گاڑتا رہا، مگر وہ دنیا کو یہی تاثر دے رہا تھا کہ وہ خود کشمیر میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، بلکہ اسے مہاراجہ نے درخواست کی تو مجبوراً اسے یہ کشمیر میں قدم رکھنا پڑا۔ دوسری طرف اس کے پاس یہ جواز ہوتا کہ ریاست میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، جبکہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر شیخ عبداللہ، جسے متعدد بار ہندوستان نے دوستانداری کر کے انتخابات جتوائے تھے، کو بتاتے کہ وہ ان کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ شیخ عبداللہ کو ہندوستان یہی باور کرواتا رہا کہ رائے شماری کے ذریعے جو بھی فیصلہ کشمیری کریں گے وہ اس کا احترام کرے گا اور اسے دل سے قبول کرے گا، مگر جب وقت آیا تو شیخ عبداللہ کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا اور پھر جب کوئی مطلب نکالنا ہوتا تو اسے باہر نکال دیا، اور آخری بار اسے باہر تب نکالا جب وہ بالکل ناکارہ ہو چکا تھا۔ شیخ عبداللہ کی اٹھان مذہبی سیاسی رہنما کے طور پر ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد وہ نیشنلسٹ بن گیا، پھر اس کے بعد کمیونسٹ نظریات کا حامی ہو گیا۔ اس کے ان شخصی تضادات کی خمیازہ جو تھا وہ پوری کشمیر قوم آج تک بھگت رہی ہے۔